نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون وقال تعالی واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنت قاطع وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے صلہ رحمی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں صلہ رحمی آسان الفاظ میں رشتوں کا احترام جو ہے، عزیز و اقارب کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے کو کہتے ہیں۔ رشتے ناتوں کو مضبوط کیا جائے، عزیز و اقارب کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آیا جائے۔ اسلام میں صلہ رحمی کی بڑی ترغیب دی گئی ہے اور قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر صلہ رحمی کا حکم دیا گیا ہے۔ قطع رحمی اس کی ضد ہے، رشتوں کو توڑنا، کاٹنا، تعلقات کو خراب کرنا۔ حقیقت میں آج ہمیں رشتوں کو جوڑنا ہے، تعلقات کو توڑنا نہیں ہے، اور صلہ رحمی یہی ہے کہ جو ہم سے توڑ رہے ہیں ہم نے ان سے جوڑنا ہے۔ صلہ رحمی یہ نہیں کہ بدلے میں ہم کسی کے ساتھ جو ہم سے تعلقات بڑھانا چاہتا ہے ہم اس کے ساتھ تعلقات بڑھائیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رشتہ دار ہیں، میں ان سے تعلق بڑھاتا ہوں، وہ مجھ سے تعلق توڑتے ہیں۔ میں ان سے حسن سلوک کے ساتھ پیش آتا ہوں اور وہ میرے ساتھ بدی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ میں اچھائی کرتا ہوں، وہ برائی کرتے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک فرشتہ تمہارے ساتھ ہے جو تمہارے لیے دعائیں کرتا ہے، اور ان سب پر اللہ تعالیٰ کی ذات آپ ہی کو عزت دیں گے۔ صلہ رحمی کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ سورۃ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ وہ عہد جو تم نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہے اس عہد کو پختہ کیجیے، اور ان رشتوں کو، ناتوں کو توڑیے نہیں، جوڑیے۔ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیتے ہیں، جو رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو توڑ دیتے ہیں اور اصلاح معاشرہ کی بجائے معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں، فرمایا دنیا آخرت میں یہ خسارے والے لوگ ہیں، نقصان اٹھانے والے لوگ۔ اور صلہ رحمی یہ ہے، مجھ سے کوئی تعلق توڑ رہا ہے میں اس کے ساتھ تعلق جوڑ رہا ہوں، کوئی مجھ سے بدی کر رہا ہے میں اس سے اچھائی کر رہا ہوں، میں اس کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آ رہا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر جنت میں جانا چاہتے ہو، جہنم سے بچنا چاہتے ہو، تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آ۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتا دیجئے اللہ تعالیٰ کی ذات راضی ہو جائے مجھ سے، میں جنت میں داخل ہو جاؤں، جہنم سے بچ جاؤں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ، رشتوں کا احترام کرو۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
میرے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، کیا ان کے انتقال کے بعد بھی میرے اوپر ان کا کوئی حق ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تم ان کے لیے دعائیں مغفرت کرو، ان کے لیے بلندی درجات کی دعا کرو، اور تمہارے والدین نے اگر کسی سے عہد کیا ہوا تھا تو اس عہد کو پورا کرو، اگر قرض لیا ہوا تھا اس کی ادائیگی کرو، اور والدین کے جو عزیز و اقارب ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ میرے والد کو قبر میں راحت نصیب ہو، کیا ان کے انتقال کے بعد بھی ایسا کوئی عمل ہے کہ میں وہ عمل کروں اور ان کو قبر میں راحت نصیب ہو؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے والد کے بھائیوں کے ساتھ، اپنے چچاؤں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، ان کا ادب کرو، ان کا احترام کرو۔ اگر تم اپنے چچاؤں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو یقیناً تمہارے باپ کو قبر میں سکون ملے گا۔ ایک صحابی آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی والدہ کی خدمت کرو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ کا تو انتقال ہو چکا ہے، میری والدہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کیا تیری خالہ موجود ہیں؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری خالہ جو ہیں وہ حیات ہیں۔ آپ نے فرمایا اپنی خالہ کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ ہمیں اسلام یہ درس دیتا ہے کہ والد کی رحلت کے بعد اس کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ اپنی والدہ کی رحلت کے بعد والدہ کی دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے انتقال کے بعد ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے جب بھی گھر میں سالن بنتا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرمانے سے پہلے فرماتے یہ جو سالن ہے خدیجہ کی سہیلیوں کے گھروں میں بھجواؤ۔ جب میں سالن بھجوا دیتی اس کے بعد آپ تناول فرماتے۔ باپ کے ساتھ اچھا سلوک تو کرنا ہی کرنا ہے، باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی ہم نے حسن سلوک سے پیش آنا ہے، ماں کا ادب احترام تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، لیکن ماں کے جو عزیز و اقارب، اس کے جو بھائی ہیں، اس کی جو بہنیں ہیں، ہم نے ان کا بھی ادب اور احترام کرنا ہے۔ ہمیں اسی بات کا سبق دیا گیا، ہمیں اسی بات کا حکم دیا گیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ انسان کے بہت سارے جو برے عمل ہیں درگزر فرماتے ہیں، معاف فرماتے ہیں۔ فرمایا جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا اس کو دنیا کے اندر ہی سزا مل جاتی ہے۔ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی باندی کو آزاد کیا ہے، یہ کیسا عمل ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اوپر آپ کو اجر ضرور ملے گا، لیکن اگر آپ آزاد کرنے والی باندی اپنے ماموں کو دے دیتی تو اس کے اوپر تمہیں دوہرا اجر ملتا۔ ہمیں اسلام کہتا ہے صدقہ دو، خیرات دو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو غرباء پہ، لیکن یاد رکھو جب ہم صدقہ اور خیرات کرتے ہیں ہمیں یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب ملتا ہے، لیکن اگر جو ہم نے صدقہ اور خیرات کیا ہے ہم اپنے عزیز و اقارب میں دیکھیں، ہم اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، جب ہم ان کے اوپر خرچ کریں گے تو ہمیں صدقہ اور خیرات کا بھی اجر و ثواب ملے گا، اور ہمیں صلہ رحمی کا بھی ثواب ملے گا، رشتوں کو جوڑنے کا بھی ہمیں ثواب ملے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ باغ صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے عزیز و اقارب کو
یہ باغ دے دو۔ اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا تمہیں اس پہ دوہرا اجر صدقہ اور خیرات کا بھی اور صلہ رحمی کا بھی، تمہیں اس کے اوپر صلہ رحمی کا بھی تمہیں اجر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گا۔ تو ہم نے صلہ رحمی کا خیال کرنا۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت بڑا بگاڑ، شادی کے معاملات، بیاہ کے معاملات میں ہم دولت دیکھتے ہیں، پیسہ دیکھتے ہیں، ہم اپنے عزیز و اقارب کو نہیں دیکھتے۔ اگر دو بھائی، اگر ان کا سٹیٹس برابر نہیں ہے، اور سٹیٹس کی برابری کیا ہے، ایک کے پاس مال زیادہ ہے، دوسرے کے پاس دولت کم ہے، تو جو مالدار ہے وہ کہتا ہے اس بھائی کے ساتھ میرا سٹیٹس نہیں مل رہا، وہ اپنے بھائی کو رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے وہ یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا، کون سی بیٹی، جس کو کہا یہ میرے جگر کا حصہ ہے، میرے دل کا ٹکڑا ہے، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، محشر کے میدان میں اعلان ہوگا، جتنے انسان حشر میں موجود ہیں آج اپنی نظروں کو جھکا لیں، کیوں؟ پل صراط سے خاتم النبیین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا گزر رہی ہیں، اپنی نظروں کو جھکا لو آپ۔ اتنا مقام ہے، یہ عظمت ہے، یہ شان ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی یہ جو بیٹی ہے اس کو کہاں پہ بیاہ رہے ہیں؟ اپنے چچا کے بیٹے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ رخصتی کے وقت ایک مکان نہیں تھا، کمرہ بھی نہیں تھا، ایک انصاری صحابی نے کہا کہ میری طرف سے یہ کمرہ لے لو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے کو دیکھا، تعلق کو دیکھا۔ آج بھائی بھائی کو رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، آج بہن بہن کو رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، سٹیٹس نہیں ہے، پیسے کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے۔ کیا کوئی کفن میں ساتھ پیسہ بھی لے کے جاتا ہے؟ کیا کوئی قبر میں کبھی درہم دینار بھی ساتھ لے کر جاتا ہے؟ یہ تو ایام بدلتے رہتے ہیں، کل اس کے پاس ہے، آج میرے پاس ہے، ہو سکتا ہے کل میرے پاس نہ ہو۔ خدا را اپنے رشتوں کا احترام کیجیے۔ بھائی بھائی سے دور ہے، بہن بہن سے دور۔ آج بڑا ہمارے معاشرے میں ظلم ہو رہا ہے، بیٹیوں کو ان کا حق نہیں دیا جا رہا، طاقتور بھائی اپنے مظلوم بھائی کا حق غصب کیے ہوئے۔ آج بڑے بڑے قارون دنیا میں موجود ہیں، آج دنیا میں بڑے بڑے فرعون موجود ہیں جو بھائیوں کا حق کھا رہے ہیں، جو بہنوں کا حق کھا رہے ہیں، جو یتیموں کا حق کھا رہے ہیں، جو ظلم کے ساتھ، رشوت کے ساتھ مال کو لوٹ رہے ہیں۔ خدا را اس بات کا خیال کیجیے، اپنے غریب بھائی کو بھی اپنا بھائی سمجھیے۔ اگر آپ کے والدین حیات ہیں تو جب بھائی بھائی کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آتا ہے تو والدین خوش ہوتے ہیں، والدین دعائیں دیتے ہیں، اور جب بھائی بھائی آپس میں لڑتے ہیں والدین کے اوپر کیا گزرتی ہے ہمیں اس کا احساس اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم خود والدین بنیں۔ ہمیں اس وقت پتہ چلتا ہے کہ باپ کے اوپر کیا بیتتی ہے، ماں کے اوپر کیا بیتتی ہے۔ خدا را رشتوں کا احترام کیجیے۔ آپ چند پیسوں کی خاطر بھائی کو چھوڑ رہے ہیں، آپ چند پیسوں کی خاطر بہن کو چھوڑ رہے ہیں۔ یہ بھائی کیا ہے؟ ان سے پوچھئے جن کے پاس بھائی نہیں، جو تنہا ہیں۔ اولاد کی نعمت کیا ہے؟ آپ ان والدین سے پوچھئے جو 20 سال سے اولاد کو ترس رہے ہیں، اپنا پیسہ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں، 50 لاکھ لے لے، کوئی 10 لاکھ، 50 لاکھ، کوئی 50 کروڑ لے لے ہم سے، اولاد کو ترس رہے ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو اولاد دی ہوئی ہے تو اللہ کی اس نعمت کی بھی قدر کیجیے، رشتوں کو مت توڑیے۔
رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اس اللہ سے ڈرو کہ جس کے نام پہ تم اپنے حقوق تو مانگ رہے ہو اور رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں وہ ان کو ادا نہیں کر رہے، غصب کر رہے۔ اپنے تعلقات بڑھاؤ، تعلقات توڑو نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص چاہتا ہے اس کی زندگی میں برکت ہو، اس کی عمر میں برکت ہو، اس کی صحت میں برکت ہو، اس کے رزق میں برکت ہو، اس کی عزت بڑھے۔ آج یہی تو چیزیں ہیں جن کے لیے لوگ مارے مارے پھر رہے ہیں۔ پیسہ لوگ کیوں کما رہے ہیں؟ پیسہ کمانے کی یہی وجہ ہے میری معاشرے میں عزت ہو، میری صحت ہو، میں اچھی زندگی گزار سکوں، میرا رزق بڑھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بتایا ہوا مجرب نسخہ ہے، چاہتے ہو رزق بڑھے، چاہتے ہو عزت بڑھے، چاہتے ہو صحت بڑھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ، صلہ رحمی کا خیال کرو۔ اس بات کا اگر ہم تعلقات توڑیں گے تو یاد رکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، رشتوں ناتوں کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور وہ شخص ایمان کی تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا۔ ایمان کی اکملیت اسے ہی حاصل ہوگی جو رشتوں کو جوڑے گا، توڑے گا نہیں۔ ہم نے رشتوں کو جوڑنا ہے، توڑنا نہیں ہے۔ اگر کوئی ہم سے ناراض ہے ہم اس سے صلح کر لیں، اگر کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے ہم اس کے ساتھ درگزر والا معاملہ کریں، ہم اس کو معاف کر دیں۔ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائے، وہ ہمیں ہماری زندگی میں سکون عطا کرے گی، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہمیں سایہ نصیب ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کو ہمیں شفاعت نصیب ہوگی، ہمیں آب کوثر جام کوثر نصیب ہوگا۔ رشتوں کو توڑیے نہ، یہ زندگی بڑی محدود سی ہے، یہ دولت آنے جانے والی چیز ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اپنے تعلقات کو خراب نہ کیجیے۔ قرآن کریم کے اندر یہی ارشاد فرمایا گیا والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ جو اللہ سے تم نے عہد کیا ہے، اللہ کی ربوبیت کا، اللہ کی الوہیت کا، اس کی بندگی اور عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اللہ کی بندگی اور عبادت کے ساتھ ساتھ عزیز و اقارب کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ جو اللہ سے کیا ہوا عہد الست جو ہے، جو ہم نے عالم ارواح میں کیا ہے، جب ہم سے پوچھا گیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں، تو ہم سب نے کہا تھا قالوا بلا، کیوں نہیں، قالوا بلا شہدنا، یا اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے الہ ہیں، آپ ہی ہمارے رزاق ہیں۔ تو یہ جو عہد ہے، جو اس عہد کو نہیں توڑتا، اس کو مضبوط رکھتا ہے، اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہوا، جو اس کو نہیں توڑتا، جو زمین میں فساد نہیں پھیلاتا، جو اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں دیتا، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دنیا میں بھی کامیابی ہے، جن کے لیے آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اور اگر اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں، رشتوں ناتوں کو توڑتے ہیں، اور اصلاح معاشرے کی بجائے معاشرے میں فساد کا باعث بنتے ہیں، تو وہ دنیا آخرت میں نقصان اٹھانے والے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں ہوتی۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ کہ آج ہماری زبان سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی،
کیا ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ آج ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے، آج ہمارے پاس وقت ہے، آج اپنی زندگی کو غنیمت سمجھیے، اپنی صحت کو غنیمت سمجھیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو، فراغت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت سمجھو، اگر دولت ہے تنگ دستی سے پہلے غنیمت سمجھو، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ آج توبہ کرو، اپنا محاسبہ کرو، آج ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے عالم تھے تورات کے، وہ ارشاد فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی ہیں، خادم ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، غلام ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت مدینہ کے وقت مدینہ تشریف لائے تو جو پہلے کلمات تھے، 4 باتیں آپ نے ارشاد فرمائی جو آپ بار بار ارشاد فرما رہے تھے، اور میں پہچان گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر، آخری رسول ہیں، خاتم النبیین، خاتم المعصومین ہیں۔ وہ 4 کلمات کیا تھے؟ افشوا السلام، حضور ارشاد فرما رہے تھے سلام پھیلاؤ، اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے سلام کرو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، چچاؤں کے ساتھ، ماموں کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، پھپھوں کے ساتھ، خود ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ سلام کرو، ان کو سلام کرو، اللہ کی رحمت آئے گی۔ سلام کے ساتھ ساتھ فرمایا اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، مساکین کو کھانا کھلاؤ، اپنے عزیز و اقارب کو کھانا کھلاؤ۔ اگر اللہ نے آپ کو روٹی دی ہوئی ہے، اگر آپ کو رزق دیا ہوا ہے، اپنے عزیز و اقارب کے اندر اس کو کھلائیں۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دسترخوان بچھا کر اپنے عزیز و اقارب کو کھلایا۔ فرمایا 4 کلمات، 4 جملے جو آپ ارشاد فرما رہے تھے، سلام پھیلاؤ، اور دوسرے نمبر پر یہ فرما رہے تھے کہ بھوکھوں کو کھانا کھلاؤ، عزیز و اقارب کو کھانا کھلاؤ، اور تیسری بات صلہ رحمی کرو، رشتوں کو جوڑو، توڑو نہیں، اور چوتھی بات آپ ارشاد فرما رہے تھے راتوں کو اٹھ کر اللہ کی بندگی اور عبادت کرو۔ یہ 4 چیزیں تھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے۔ تو آج ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے، جو روٹھے ہوئے ہیں ہم نے ان کو منانا ہے، جو ناراض ہیں ہم نے ان سے خود صلح کرنی ہے۔ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے بڑا اجر و ثواب دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں بتاؤں جنتی کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں، تو آپ نے فرمایا جو حق کے ہوتے ہوئے بھی اپنا حق چھوڑ دیتا ہے وہ جنتی ہے۔ ہم نے اپنے عزیز و اقارب کو منانا ہے، جو رشتے توڑ چکے ہیں ہم نے ان سے رشتے جوڑنے ہیں، جو ہمارے عزیز و اقارب ہم سے ناراض ہو چکے ہیں ہم نے ان کو منانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صلہ رحمی، ہمیں رشتوں کو جوڑنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے، جو ٹوٹ چکے ہیں ہمیں ان کو بھی جوڑنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور صلہ رحمی یہی ہے، فرمایا یہ صلہ رحمی نہیں کہ جو بدلے کے اندر جو جوڑ رہا ہے اس سے جوڑا جائے، نہیں، جو توڑ رہا ہے اس سے جوڑا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں رشتے جوڑنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہمیں ویسے ہی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔